السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل قاری مبین عاشق ملتانی۔ محمد مبین عاشق ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج کا ہمارا کویسچن کہ حافظ قرآن جو ہے اس کے والدین کو کیا انعام دیا جائے گا، اور حافظ قرآن کو کل بروز قیامت کیا انعام دیا جائے گا، اور جس کا بچہ ناظرہ قرآن پاک پڑھتا ہے اللہ پاک اس پر کیا رحمت نازل فرماتا ہے۔ ان سب سوالات کا جواب انشاءاللہ الکریم آپ کو ملے گا میری اس ویڈیو میں۔ تو سب سے پہلے تو حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جس کا بچہ ناظرہ قرآن پاک ختم کرتا ہے اللہ پاک اس کے سابقہ گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ ایسے ہی حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ کل بروز قیامت حافظ قرآن کے والدین کو ایسا تاج پہنایا جائے گا کہ جس کی چمک دمک سے اہل جنت جان لیں گے کہ اس نے دنیا میں اپنے بچے کو حافظ قرآن بنایا تھا۔ اور ایسے ہی کل بروز قیامت رب تعالی حافظ قرآن کو ارشاد فرمائے گا کہ اے حافظ قرآن تو ایسا کر قرآن کی آیتیں پڑھتا جا اور جنت کے مراحل طے کرتا جا، جہاں تک تو قرآن پڑھتا جائے گا تیرے جو درجات ہیں وہ بلند ہوتے جائیں گے۔ ایسے ہی علماء کرام فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام آپ کے دور خلافت میں ایک مرتبہ آپ کہیں سفر پر جا رہے تھے، تو دوران سفر آپ نے ایک قبر دیکھی۔ آپ کا گزر قبرستان سے ہوا تو آپ نے ایک قبر دیکھی جس پر اللہ عز و جل کا عذاب ہو رہا تھا۔ اس قبر پر عذاب دیکھ کر آپ آگے چلے گئے، اپنا کام کاج کیا تو پھر واپس تشریف لائے۔ جب آپ واپس تشریف لائے تو دیکھا اس قبر پر اللہ عز و جل کی رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے۔ حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو بڑا تعجب ہوا کہ آخر یہ کیا ماجرا ہے۔ میں ابھی چند لمحے پہلے، چند دن پہلے، چند گھنٹے پہلے ادھر سے گزرا ہوں تو میں نے دیکھا ہے کہ اس قبر پر رب تعالی کا جو تھا قہر و جبار، رب تعالی کی طرف سے عذاب ہو رہا تھا، مگر اب جب میں چند لمحے، چند وقت، چند ٹائم کے بعد واپس آیا ہوں تو میں دیکھتا ہوں کہ رب تعالیٰ کی رحمت کا نزول ہو رہا ہے۔ تو حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے بارگاہ خداوندی میں عرض کی، اے مالک کریم، آخر تجھ کو اس کا ایسا کون سا عمل پسند آ گیا ہے کہ ابھی تو اس پر راضی نہ تھا بلکہ اس پر ناراض تھا، مگر اب جب میں واپس آیا ہوں تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ تیری رحمتوں کا نزول اس قبر پر ہو رہا ہے۔ تو رب تعالی نے جواباً ارشاد فرمایا کہ اے عیسیٰ، جب یہ آدمی فوت ہوا تھا، جب اس کا انتقال ہوا تھا، جب اس نے دنیا کو چھوڑ کر عالم بقا کی طرف ہجرت کی تھی تو اس وقت اس کی جو بیوی تھی وہ حاملہ تھی۔ یہ شخص بہت گناہ گار تھا، میری نافرمانی کیا کرتا تھا، مگر جب یہ فوت ہوا تو اس کی بیوی حاملہ تھی۔ تو آج اس کی بیوی نے بچے کو جنم دیا، تو آج جو اس کا بچہ تھا وہ ایک جگہ پہ گیا اور اس نے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس نے آج مجھے رحمان اور رحیم کہا تو مجھ رب کو حیا آتی ہے کہ اس کا بچہ زمین پر رہ کر مجھے رحمان اور رحیم کہے اور میں اسی زمین کے اندر اس کے والد کو عذاب دوں۔ تو اے عیسیٰ، میری رحمت جوش میں آ گئی تو میں نے اس کو بخش دیا، اس کے بخشش کا وسیلہ بنا تو اس کا بیٹا بنا جس نے مجھے زمین پر رحمان اور رحیم کہا۔ وہ ہے نا فارسی کا معقولہ کہ رحمت حق بہا نمی جویت، کہ اللہ عز و جل کی رحمت تو بندے کو بخشنے کے بہانے ڈھونڈتی ہے۔ اب ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی نیکی کا کوئی بھی لمحہ ضائع نہ کریں، بلکہ وقتاً فوقتاً کوئی بھی نیکی اس لیے نہ چھوڑیں کہ یہ چھوٹی نیکی ہے، اور کوئی بھی گناہ اس لیے نہ کریں کہ یہ چھوٹا سا گناہ ہے، بلکہ اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ،
وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اگر ذرہ برابر ہم خیر کریں گے تو کل بروز قیامت اس کو بھی میزان عمل میں لایا جائے گا، اور اگر ہم ذرہ برابر بھی کسی کو تکلیف دیں گے، کسی کو ایذا دیں گے، تو کل بروز قیامت ہم سے ہمارا گریبان پکڑ کر سوال کیا جائے گا، اے انسان بتا، تجھے دنیا میں بھیجا گیا تھا نیک عمل کرنے کے لیے، تجھے کہا گیا تھا کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، تو جو دنیا میں تو بو کے آئے گا وہ تو آخرت میں کاٹے گا، کیا تو دوسروں کے ساتھ یہ سلوک کر کے آیا ہے؟ اللہ پاک مجھے اور آپ کو قرآن پاک کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔